محبت کا اثر ہوگا عرض قلم شاہین سجاد۔ اسے جلائے عروسی میں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کمر سیدھی کی اور کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ کمرہ بہت سادگی سے سجایا گیا تھا۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ باہر قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی چلتا ہوا عین بیڈ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے دل کی دھک دھک کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھیے محترمہ، میں لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں صاف صاف بات کرنا پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ارسلان نقوی کی آواز پر اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ شادی ماں جی کی ضد کا نتیجہ ہے۔ میں اپنی لائف سے بے حد مطمئن ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انسان ایک ہی بار شادی کرتا ہے اور وہ میں ماہرہ سے کر چکا ہوں۔ میں نہ کل ماہرہ کے تصور سے باہر نکلا تھا، نہ آج اس کے خیالوں سے خود کو آزاد کر پاتا ہوں۔ اس نے بڑی صفاقی سے ہر حقیقت کو بے نقاب کیا اور عریشہ خان بت بنی اس کی باتوں کو سنے جا رہی تھی۔ اس کے پلے تو خاک بھی نہ پڑا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ اگر مجھے اس شادی سے دلچسپی نہیں تھی تو پھر میں نے شادی کیوں کی؟ تو اس کی وجہ ہے یہ دونوں۔ اس نے اٹھ کر دو پیارے پیارے معصوم بچوں کو اس کے سامنے کیا، جنہیں وہ حیرت کی زیادتی کے بنا پر دیکھ نہ پائی تھی۔ وہ دونوں ٹکر ٹکر اس کی صورت تک رہے تھے۔ ماں جی کے خیال میں ان بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور انہی کی خاطر انہوں نے مجھے اپنی قسم دے کر شادی کے لیے مجبور کیا ہے۔ پاپا، یہ ہماری مما ہے نا؟ بالکل اصلی والی؟ بچوں کے لہجے میں ایک یاس بھری تڑپ تھی۔ ہاں بیٹا، یہ آپ کی مما ہے اور آج سے یہ آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اس بات نے عریشہ کو ایک اور جھٹکا دیا۔ چلیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ ارسلان کے کہنے کی دیر تھی، عریشہ فوراً اسے بیشتر بیڈ سے اتر آئی۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا عریشہ خان، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور ان کے سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بچوں کو لے کر چل پڑا تو وہ بھی آہستہ آہستہ قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ بچوں کو کمرے میں بٹھا کر وہ خاموشی سے نکل گیا۔ اب وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ بھاری کپڑوں اور زیورات سے اب اسے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ جس کے لیے تیار کی تھی وہ تو ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کر سکا۔ بچے البتہ بہت اشتیاق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مما، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ یہاں ہمارے پاس آ جائیں نا۔ بڑے بچے نے اسے یوں کھڑا دیکھا تو کہہ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ تک آئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بچے بہت پیارے اور سلجھے ہوئے تھے۔ اس نے بے اختیار دونوں کو پیار کیا۔ سب سے پہلے تو بیٹا اپنا تعارف کروائیں، اس نے دونوں سے کہا۔ مما، میں عفان ہوں، میں KG1 میں پڑھتا ہوں اور یہ علیان ہے، نرسری میں پڑھتا ہے۔ عفان نے بالکل سنجیدہ انداز میں یوں تعارف کروایا کہ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں عریشہ خان ہوں، میں پڑھتی نہیں ہوں اور اب میں آپ کی مما ہوں۔ عریشہ نے بھی اس کے سٹائل میں اپنا تعارف کروایا تو دونوں بچے مسکرا دیے۔ اس نے کچھ دیر تو بچوں سے باتیں کی مگر جلد ہی بچے نیند سے بحال ہو گئے۔ اس نے دونوں بچوں کو سلا دیا۔ بچوں کے سونے کے بعد اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے تلاش کیے اور کمرے میں رکھے سوٹ کیس پر نظر پڑتے ہی وہ جلدی سے اٹھی اور اس میں سے ایک سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کافی دیر تک شاور لینے کے بعد کچھ سکون محسوس ہوا تو باہر نکلی، نماز پڑھی اور کافی دیر تک دعائیں مانگتی رہی۔ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملا۔ جائے نماز رکھنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارسلان نقوی، تمہیں اپنے بچوں کے لیے آیا کی ضرورت تھی اور شاید مجھے بھی سر چھپانے کے لیے ایک چھت کی ضرورت تھی۔ یوں ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ وہ سوچوں کے جال میں الجھی ہوئی تھی۔ ارسلان نقوی، تم کیا جانو عریشہ خان کی زندگی کے بارے میں؟ زندگی سے مجھے آج تک کچھ نہ ملا۔ تم تو پھر ان اپنوں سے بہتر ہو جو میری جھولی میں یہ دو معصوم فرشتے ڈال دیے ہیں، جن کے طفیل یزد کا سفر کاٹنا مشکل نہ ہو شاید۔ عریشہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں داخل ہو گئی۔ عفان اور علیان ان کے دائیں بائیں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ احمد علی خان کی لاڈلی بیٹی تھی عریشہ خان اور سعد علی خان کی لاڈلی بہن۔
احمد علی خان اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ زبیدہ علی خان بھی عریشہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ عریشہ کی اپنے بھائی میں جان تھی اور سعد علی خان بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ عریشہ نے بہت چاؤ سے سعد کی شادی کروائی تھی اور نازک سی ہیرا کو بھابھی کے روپ میں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی۔ غرض کہ وہ اپنے اس چھوٹے مگر مکمل خاندان کے ساتھ بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ سارا دن چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے سب کا دل خوش کرتی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ ایسا مذاق کرے گی کہ وہ ہنسنا تو دور کنکھارا مسکرانا بھی بھول جائے گی۔ احمد علی خان اور زبیدہ خان حج پر روانہ ہوئے۔ کون جانتا تھا کہ یہ سفر ان کا ملک عدم کا سفر ثابت ہوگا۔ پلین کے حادثے میں دونوں ہی اس کی دنیا میں اندھیرے کر گئے۔ کئی دن تو وہ بھلائی پھرتی رہی۔ سعد ہر ممکن اس کا خیال رکھتا۔ شروع میں ہیرا بھی اس کی دلجوئی کی، مگر کب تک آہستہ اس نے اچھائی کا لبادہ اتار پھینکا۔ سعد کی موجودگی میں تو لحاظ کرتی، مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کا جینا حرام کر دیتی۔ عریشہ کے لیے یہ سچویشن بہت تکلیف دہ تھی۔ اب تو سعد بھی اس کی طرف سے لاپرواہ رہنے لگا تھا۔ یہ حالات عریشہ جیسی نازک لڑکی کے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ ابھی وہ BA کے پیپر سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ اس نے سنا کہ اس کے رشتے کے لیے چند خواتین آئی تھیں۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور اسے بتانے کا ارادہ تو شاید کسی کا تھا بھی نہیں۔ رات وہ چائے دینے بھائی کے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے کی طرف آئی کہ اپنا نام سن کر رک گئی۔ دیکھو ہیرا، ارسلان میں کوئی حامی تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بار اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ یہ فیصلے اتنی جلد بازی میں نہیں کرنے چاہیے، سعد نے دبی زبان میں کہا۔ میرا نہیں خیال کہ مزید سوچنے کی کوئی ضرورت ہے۔ آج کل اچھے رشتے ملنا آسان تھوڑی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھے نا کہ وہ لوگ جہیز کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے رہے۔ ایسے وقت میں جب لوگ لاکھوں کا جہیز مانگ رہے ہیں، ایسا رشتہ ملنا امداد طبی ہے۔ اور یوں بھی کون سا ابو جی عریشہ کے لیے لاکھوں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب اس تنخواہ میں ہم گھر چلائیں یا لاکھوں کا جہیز بنائیں؟ بس اب آپ مزید سوچنے میں وقت ضائع مت کریں اور انہیں فائنل ڈیٹ دے دیں۔ ہیرا نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی قائل ہو گئے۔ عریشہ تھکے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ اور اس سے پوچھنے کی زحمت بھی کسی نے نہیں کی۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے رو پڑی۔ اپنے ماں جائے کی بے حسی اسے رلائے دے رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور حالات اسے آج ارسلان نقوی کے در پر لے آئے تھے، جہاں اگرچہ ارسلان نقوی نے اسے دل سے خوش آمدید نہیں کہا، مگر بچوں نے اس کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا تھا اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس بے مہر دنیا میں کوئی تو اس کی ذات سے خوشی محسوس کر رہا ہے، چاہے وہ یہ دو معصوم بچے ہی ہوں۔ السلام علیکم، ارسلان نے ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماں جی نے سلام کا جواب دیا۔ گڈ مارننگ پاپا۔ عفان اور علیان لپک کر ان کی طرف آئے۔ انہوں نے بھی دونوں کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور دونوں کو پیار کیا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ عریشہ پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہیں سے بھی تو نہیں لگتا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ ماں جی نے اسے یوں تیار دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ جی ماں جی، میں روزانہ اس وقت آفس جاتا ہوں اور آج اتوار کا دن بھی نہیں ہے، غلبہ، اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ مگر بیٹا، آج اگر تم آفس نہیں جاؤ گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ سوری ماں جی، آپ جانتی ہیں میں بلا وجہ آفس سے چھٹی نہیں کرتا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ مگر بیٹا، تم آج تو کم سے کم رک جاتے، ماں جی نے دھیمے لہجے میں اصرار کیا۔ پلیز ماں جی، انف از انف، میں نے آپ کے اصرار پر یہ سب کیا ہے، مگر اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا، بڑے تلخ انداز میں کہتے ہوئے اٹھتے اور ناشتہ کیے بغیر چلے گئے۔ ماں جی تعصب سے دیکھتی رہ گئیں اور ایک گہری سانس لے کر عریشہ کی جانب دیکھا، جو اس سارے قصے سے خود کو یکسر تعلق بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔ تم مائنڈ مت کرنا بیٹا، وہ ابھی ذہنی طور پر اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہا، مگر مجھے امید ہے وہ زیادہ دن تم سے منہ نہیں موڑ سکے گا۔ ماں جی نے عریشہ سے زیادہ شاید خود کو تسلی دی۔ عریشہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
مما آج ہم اسکول نہیں جائیں گے، عفان اور عالیان نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے بے ساختہ دونوں کو پیار کیا۔ ارے وہ کیوں بھائی؟ اس نے دلچسپی سے دونوں کو دیکھا۔ آج ہم صرف آپ کو کمپنی دیں گے، آپ سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے، آپ کو اپنے ٹوائز دکھائیں گے اور تاکہ آپ بور نہ ہوں، عفان نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا تو عریشہ ہنس دی۔ جس کو احساس کرنا چاہیے اسے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ بچے کتنا خیال کر رہے ہیں میرا۔ اور مما میں بھی آپ کو اپنا بھالو دکھاؤں گا۔ عالیان بھلا کیوں پیچھے رہتا؟ واہ بھائی، تم لوگوں کے پاس تو اتنے ڈھیر سارے کھلونے ہیں، اور یہ علی کا بھالو تو بالکل علی کی جیسا ہے۔ اس نے پیار سے عالیان کے گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ مما ہم اپنے دوستوں سے آپ کو ملوائیں گے، اب تو ہماری بھی مما ہے، اور پتہ ہے ہماری مما سب سے پیاری ہیں۔ بچے اپنی محرومیوں کو اس کی ذات سے دور کر رہے تھے، اور عریشہ نے بھی ان معصوم بچوں کے دل کا خیال رکھا۔ بالکل ہم آپ کے سارے دوستوں سے ملیں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک مما جانو۔ دونوں اس کے گلے میں جھول گئے اور ان معصوموں کی شرارتوں میں وہ اپنا دکھ بھولنے لگی۔ ارسلان نقوی اپنی اسٹڈی میں بیٹھے کسی فائل کے ورک گردانے میں مصروف تھے۔ دفتر ہلکی سی دستک کے بعد ماں جی اندر داخل ہوئی۔ ارسلان ان کو اس وقت اسٹڈی میں دیکھ کر چونک گئے۔ کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیا ہوتا ماں جی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارسلان نے اٹھ کر ماں جی کو شانوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب بچے بڑے ہوں اور خود سر ہو جائیں تو ماں باپ کو ان تک چل کر آنا پڑتا ہے بیٹا۔ ماں جی کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں سمجھا نہیں ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ارسلان کو الجھن ہوئی اس انداز پر۔ دیکھو بیٹا، جب تم نے اس معصوم کو میرے کہنے پر اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیا ہے تو اب اس کے ساتھ یہ سلوک جائز نہیں۔ تم نے تو اسے اپنے کمرے تک نہیں رکھا، یہ زیادتی ہے بیٹا۔ ماں جی نے بڑے نپے تلے انداز میں اس کی زیادتی کا احساس دلایا۔ ارسلان ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ماں جی کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج تک مائرہ کو نہیں بھول سکا، پھر میں اس کو کیسے کچھ دے سکتا ہوں؟ پلیز ماں جی، میں مجبور ہوں، گستاخی معاف، مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ ارسلان کے انداز میں بے چارگی نمایاں تھی۔ ماں جی نے ایک تکی ہوئی نظر ان پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے آہستہ سے اٹھیں اور دھیرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ارسلان وہیں صوفے کی بیگ پر سر رکھے بیٹھا رہا۔ ماں جی، میں کیسے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ میں مائرہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ شادی تو جسموں کا نہیں، دو روحوں کا ملاپ ہے، اور میری روح کا ملاپ مائرہ سے ہو چکا ہے، اب کسی اور کی بالکل گنجائش نہیں۔ مما میں نوڈلز کھاؤں گا، آپ کے ہاتھ کے بنے، عفان نے عائشہ سے فرمائش کی۔ اوکے بیٹا، ہم ابھی اپنے بیٹے کے لیے نوڈلز بناتے ہیں۔ عالیان آپ کیا کھائیں گے جانو؟ اس نے عالیان کے پھولے پھولے گالوں کو چومتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی نوڈلز کھاؤں گا ماما، عالیان نے بھی نوڈلز کی فرمائش کی۔ عائشہ دونوں کو لے کر کچن میں آ گئی، دونوں کو چیئر پر بٹھایا اور خود ان کے لیے نوڈلز بنانے لگی۔ مما آپ کو نوڈلز بنانے آتے ہیں نا؟ بخشو بابا بالکل بھی اچھے نوڈلز نہیں بناتے، عفان نے بخشو بابا کی شکایت لگائی۔ جناب، ہم آج آپ کو ایسے نوڈلز بنا کے کھلائیں گے، بخشو بابا کے ہاتھ کے بنے نوڈلز بھول جائیں گے، عائشہ نے تفخر سے کہا۔ اچھا جی، آپ کی مما کیا آ گئیں؟ اب میرے بنے ہوئے کھانوں میں برائیاں نظر آ رہی ہیں، پہلے تو بہت فرمائشیں کر کر کے بنواتے تھے۔ بخشو بابا نے آنکھیں نکالیں تو عائشہ ہنس دی۔ مجبوری تھی نا بخشو بابا، دادو بھی تو نہیں بنا سکتی تھی نا؟ عفان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں اور ان کی شرارت پر عائشہ کے ساتھ بخشو بابا بھی ہنس پڑے۔ عائشہ نے جھٹ پٹ نوڈلز بنائے اور باؤل میں نکال کر ان دونوں کے برابر آئی اور پھر بڑے پیار سے دونوں کو نوڈلز کھلانے لگی۔ بچے بھی اس کے ہاتھوں سے کھانا کھا کر خوش ہوتے رہے۔ عائشہ ارسلان نقوی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں آ کر کمرے کی صفائی کر دیتی تھی۔ آج بھی صفائی کرنے کے بعد اس نے ارسلان نقوی کا وارڈروب درست کیا۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر رکھی اور پھر نظر دفتر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں ارسلان نقوی اور مائرہ نقوی کی تصویر رکھی تھی۔ تصویر میں مائرہ نقوی دلہن بنی ہوئی تھی اور ارسلان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عائشہ کو بے ساختہ مائرہ سے جلن محسوس ہونے لگی۔ ابھی وہ تصویر رکھ بھی نہ پائی تھی کہ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسلان نقوی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ تصویر اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ تم
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ارسلان نقوی کی تیوریوں پر بل پڑے۔ وہ میں یہاں کی صفائی کر رہی تھی۔ عریشہ کا تو سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بے وقت گھر آ جائیں گے۔ میں نے آپ سے شاید کہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ صفائی کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے، پھر آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شاید آپ ان خدمت گزاریوں سے میرا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا لہجہ حانت آمیز تھا، مارے بے بسی کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ "Now you can go، اور آئندہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ Do you understand؟ اس نے سخت لہجے میں وارن کرتے ہوئے کہا، اور عریشہ اتنی تیزی سے باہر نکلی گویا ایک پل کو رکتی تو جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رہ رہ کر ارسلان کا حانت آمیز لہجہ دل میں چھید کیے جا رہا تھا۔ کیا قصور ہے میرا ارسلان، جو آپ مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہو؟ میں اپنی مرضی سے تو آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی۔ جس طرح آپ نے ماں جی کے مجبور کرنے پر شادی کی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے بھائی کے آگے مجبور تھی۔ پھر آپ مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں؟ وہ سوچے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ ماں جی نے ارسلان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ چینج کر کے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ "السلام علیکم ماں جی، آپ نے یاد کیا تھا، خیریت تو ہے نا؟ ارسلان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ "دھیرج بیٹا، آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ ماں جی نے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ ارسلان ان کے پاس بیٹھ گیا۔ "دیکھو بیٹا، میں کل عمرے کے لیے جا رہی ہوں اور ارادہ یہی ہے کہ حج کر کے ہی واپس آؤں گی۔ ماں جی نے بات کی تمہید باندھی۔ "جی ماں جی، میں جانتا ہوں یہ سب۔ ارسلان کو اس تمہید سے الجھن ہوئی۔ "بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ میری غیر موجودگی میں تم گھر پر توجہ دیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم اس شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، مگر بیٹا، تم یہ بھی تو دیکھو کہ عریشہ نے کس خوبی سے تمہارے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ تمہاری بے رخی کے باوجود وہ تمہارے بچوں کو سکی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ بیٹا جانی، مرے ہوئے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، زندہ لوگوں کا حق مرے ہوئوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں جی دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہی تھی اور ارسلان نقوی کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ "آپ اپنی بات کہہ چکی ماں جی، یا کچھ اور کہنا باقی ہے؟ ارسلان کا لہجہ اگرچہ دھیما تھا مگر انداز بہت سخت اور دو ٹوک تھا۔ "ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری مرضی۔ بچے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ صرف سمجھا سکتے ہیں، زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ ماں جی کے اندر دکھ ہی دکھ جمع ہو رہا تھا۔ "اوکے ماں جی، آپ آرام کریں، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ ارسلان ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور ماں جی کچھ دیر تو بیٹھی کچھ سوچتی رہیں اور پھر دھیرے سے اٹھی اور عریشہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ ہلکی سی دستک کے بعد ماں جی نے دروازہ کھولا تو عریشہ ماں جی کو دیکھ کر چونک اٹھی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ دونوں بچے سو رہے تھے۔ عریشہ نے ماں جی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بیڈ پر آرام سے بٹھا دیا۔ خود نیچے قالین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ "آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا ماں جی"، عریشہ نے ماں جی کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے ماں جی میں اپنی ماں کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہ تھی بھی تو بہت شفیق اور پیار کرنے والی۔ ماں جی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر تک کچھ سوچتی رہیں اور پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ "عریشہ بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میرا خیال تھا ارسلان وقتی طور پر شادی سے انکاری ہے، بعد میں تمہیں دیکھے گا تو خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائے گا، مگر بیٹا میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں بیٹا"۔ ماں جی کی ندامت بھری آواز پر عریشہ تڑپ اٹھی۔ "ماں جی، میں تو اسے اپنی ماں کا عکس دکھائی دیتا تھا، پھر بھلا وہ اپنی ماں کو کیوں شرمندہ ہونے دیتی"۔ "نہیں ماں جی، ایسا نہ کہیں، میرے لیے آپ کی اور عفان اور علیان کی محبت ہی کافی ہے۔ بہت زیادہ کی ہوس مجھے کبھی نہیں رہی۔ اور ماں جی، دکھ تو وہاں ہوتا ہے جہاں آپ نے امید باندھی ہو، جہاں کوئی امید ہی نہ ہو وہاں دکھ کیسا؟ میں نے ان سے محبت کی طلب نہیں رکھی، اس لیے مجھے دکھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر شاید وہ بھی اپنے رویے کے لیے حق بجانب ہیں۔ مجھے محبت زبردستی کا سودا تو نہیں ہوتا"۔ وہ بڑے رسان سے ماں جی کو بہلا رہی تھی۔ "میں تمہارے لیے دعا کروں گی بیٹا، اللہ پاک اس پاک جگہ کے طفیل ہی میری دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ انشاءاللہ بیٹا وہ تمہاری طرف ضرور لوٹے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بیٹا جی، اگر وہ تمہاری طرف لوٹے تو اسے معاف کر دینا۔ تم اپنے ظرف کو بڑا رکھنا، کیونکہ عورت کا ظرف تو ہمیشہ بڑا رہتا ہے،
عورت کا تو خمیر ہی نرم مٹی سے بنا ہے، ماں جی نے پیار سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایک بات ہے ماں جی، آپ اتنے سارے دنوں کے لیے جا رہی ہیں، ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ عریشہ نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ میں تم لوگوں سے دور کہاں جا رہی ہوں؟ تم لوگ میرے دل میں ہو اور میں وہاں تم سب لوگوں کے لیے ہی تو دعا کرتی رہوں گی۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ ماں جی نے اس کا ماتھا چوم کر اسے دعائیں دیں اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ ماں جی کے جانے سے گھر ایک دم سونا سونا لگنے لگا۔ عریشہ تو حقیقتاً بکھلائی رہ گئی تھی۔ کام بھی تو کرنے کو کچھ نہ تھا، ہر کام کو کرنے کے لیے نوکر موجود تھے، بچے اسکول چلے جاتے تھے اور وہ گھر میں بکھلائی بکھلائی پھرتی۔ آج اس نے سوچا کیوں نہ بوریت دور کرنے کے لیے کوئی کتاب ہی پڑھ لی جائے، تو اس نے اسٹڈی روم کا رخ کیا۔ اندر آ کر بکس کا جائزہ لیا تو سحر زدہ رہ گئی، چاروں طرف بکس ہی بکس تھی۔ اس نے مختلف ریکس کا جائزہ لیا اور خوشگوار حیرت میں گر گئی۔ ارسلان جیسے خوش طبع بندے سے اس کو اتنے اچھے ادبی ذوق کی توقع نہیں تھی۔ کتابوں کی دیوانی عریشہ کا یہاں سے جانے کو دل ہی نہ چاہا۔ اس نے فیض احمد فیض کی کتاب اٹھائی اور وہیں صوفے پر ٹانگیں پسار کر پڑھنے بیٹھ گئی، اور پڑھتے پڑھتے کب وہ نیند کی وادی میں داخل ہوئی اسے خبر تک نہ ہوئی۔ ارسلان اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہیں بت بنا رہ گیا۔ بڑے مزے سے صوفے پر سو رہی تھی، ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا، کتاب سینے پر دھری تھی اور وہ مزے سے مہیّأ سراحت تھی۔ ایک لمحے کو تو ارسلان کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوتے میں ہلکی مسکراہٹ اسے مزید خوبصورتی دے رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ وہاں کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا اور پھر کوئی آواز پیدا کیے بنا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ محبت کا اثر ہوگا، غلط فہمی میں مت رہنا، وہ بدلے گا چلن اپنا، غلط فہمی میں مت رہنا۔ آپ کہتی ہیں ماں جی وہ میری طرف لوٹ آئے گا، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کبھی میری طرف دیکھے گا۔ میں نے آپ سے تو کہہ دیا تھا کہ مجھے ان کی بیگانگی دکھ نہیں دیتی، کیونکہ میں نے ان سے کوئی توقع نہیں رکھی۔ میں نے سچ ہی تو کہا تھا، کیونکہ میں نے واقعی ایسی کوئی توقع نہیں رکھی۔ مگر ماں جی میں کیا کروں، میرا دل ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اس سنگدل شخص کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ وہ میری طلب نہیں تھا ماں جی، مگر وہ شخص کب میرے دل کی طلب بنا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں ماں جی سے مخاطب تھی۔ ابھی وہ سوچوں کہ اس سفر میں جانے کہاں تک پہنچی کہ دفتر دھڑم کی آواز آئی اور پھر ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ حواس باختہ سی باہر کو دوڑی اور حد تک رہ گئی۔ عفان سیڑھیوں کے پاس خون میں لت پت پڑا تھا۔ اسی اثنا میں ارسلان عفان تک پہنچ چکا تھا اور دونوں ہاتھوں میں اسے اٹھائے گاڑی کی طرف دوڑا۔ عریشہ بھی شوق سے نکلی اور تیر کی طرح اس کی طرف دوڑی اور اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ عریشہ نے عفان کو ارسلان کی گود سے لے لیا اور وہ ہونٹ پیچھے گاڑی کو تیزی سے ہسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور عفان کو بازوں میں اٹھا کر دوڑتا ہوا ایمرجنسی تک پہنچا۔ ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور تاخیر کیے بنا اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ ارسلان بڑی بے قراری سے باہر گیلری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر مسلسل آپریشن تھیٹر کی طرف لگی ہوئی تھی، جبکہ عریشہ بینچ پر بیٹھی زوروں قطار سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ زیر لب قرآن آیت کا ورد کر رہی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ارسلان چلتے چلتے ایک نظر اس پر بھی ڈال دیتا۔ 1 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عارف باہر نکلے۔ ارسلان بڑی بے قراری سے ان کی طرف بڑھا۔ میرا بیٹا کیسا ہے ڈاکٹر؟ اس کے لہجے میں بے چینی اور اندیشے تھے۔ ہی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، تھوڑی دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ڈاکٹر عارف نے پیش وارانہ انداز میں تسلی دی تو ارسلان کی جان میں جان آئی۔ عریشہ نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد عفان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ عریشہ اس کے سرانے بیٹھی اسے بار بار چوم رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتی، کبھی ماتھے پر پیار کرتی، ساتھ ساتھ روئے بھی جا رہی تھی۔ ارسلان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عفان سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ مما پلیز بس کریں نا، دیکھیے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ 7 سالہ عفان اسے چپ کرواتا اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔
ارسلان کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ آج سے تمہارا کھیلنا کودنا اور باہر جانا دوڑنا بالکل بند، اور کرکٹ تو بالکل نہیں کھیلو گے، سائیکل بھی نہیں چلاؤ گے۔ عریشہ نے فوراً رقم بھرے انداز میں احکامات جاری کیے۔ عفان منہ پسود کر رہ گیا۔ ارسلان بھی منہ پھیر کر مسکرا دیا۔ عفان کو گھر لانے کے بعد تو عریشہ گویا اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے لیے خود پرہیزی کھانا بناتی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی۔ عفان بھی اسے اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتا تھا، کبھی نوڈلز کی فرمائش کرتا تو کبھی کسٹرڈ کی، اور عریشہ فوراً اس کی فرمائش پر مطلوبہ چیز تیار کر کے لاتی۔ ارسلان خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اب تو اس کا دل بھی کچھ کچھ پگھل رہا تھا، مگر ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک طرف مائرہ تھی جو دنیا میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے دل و نظر میں تھی، اور دوسری طرف عریشہ تھی جو چلتی پھرتی اس کے سامنے تھی، مگر شاید ابھی دل تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ تاہم بچوں کے لیے اس کا پیار دیکھ کر ارسلان بھی متاثر ہوا تھا۔ اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر شاید ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ پورے طور پر اس کی حیثیت کو تسلیم کرتا۔ ارسلان تیز رفتار سے گاڑی دوڑاتے ہوئے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خراب موسم اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ تیز ہوائوں کے ساتھ موسلا دھار بارش نے حقیقتاً اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آج وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ زوار جو اس کا کافی پرانا دوست تھا اور دونوں ملے بھی بہت عرصے کے بعد تھے، اس کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور اب اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ موبائل فون بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے عریشہ اور بچوں کی بھی فکر لاحق تھی۔ 20 منٹ کا راستہ بامشکل تمام 40 منٹ میں مل کر وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آندھی کے ساتھ علاقے کی بجلی بھی چلی گئی تھی۔ چوکیدار بارش کی وجہ سے گیٹ کے ساتھ بنے کمرے میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ اسی اثنا میں لائٹ بھی آ گئی تھی۔ وہ فوراً بچوں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں پہنچا تو دیکھا دونوں بچے بے خبر سو رہے ہیں، اور عریشہ گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھا تو تیر کی طرح اٹھی اور چھوٹے بچے کی طرح اس کے سینے سے آ لگی اور دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ ارسلان اس کی نگہبانی کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ وہ تو بس حد تک کھڑا رہ گیا، اور عریشہ بے خودی میں اس کے سینے سے چمٹی روئے جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کی پشت کو تھپکا۔ ٹیک اٹ ایزی عریشہ، دیکھو سب ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں نا، پلیز عریشہ کنٹرول یور سیلف۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تسلی دے رہا تھا، مگر وہ جو خود کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھی، اس کو دیکھ کر ساری ہمت ہار گئی اور بکھر گئی۔ ابھی وہ اسے خود سے الگ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو کر جھول گئی۔ اس نئی افتاد نے اس کے رہے سہے اور سانس بھی خطا کر دیے۔ ارسلان نے آہستگی سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اسے ہوش میں لانے کی جتن کرنے لگا۔ پھر ڈاکٹر حسن کو کال کی۔ ڈاکٹر حسن 15 منٹ میں پہنچ گئے۔ کچھ دیر اس کا چیک اپ کیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ارسلان، یہ خوف کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائیں گی۔ حسن نے ارسلان کو تسلی دی۔ حسن ان کا فیملی ڈاکٹر بھی تھا اور ارسلان کا دوست بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھے جا رہا تھا جو سوتے میں بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیند میں کس مسائی تو وہ چونک اٹھا اور جلدی سے اس کے قریب چلا آیا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے قریب آ کر پوچھا۔ عریشہ کے سارے حواس انہیں اتنا قریب دیکھ کر یکدم بیدار ہو گئے۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی، مگر پھر سر چکرا کر رہ گیا۔ اوہ ہوں، لیٹی رہو، ابھی تمہاری طبیعت پوری طرح سنبھلی نہیں، میں دودھ لے کر آتا ہوں، پی کر سو جانا، ارسلان نے جاتے جاتے کہا، اور عریشہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان دودھ کے ساتھ چند بسکٹ لے آیا۔ اسے کھا کر آرام سے سو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ ارسلان نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کمرے سے چلے گئے، اور عریشہ تو ان کے رویے سے حیرت کا شکار ہو رہی تھی۔ اماں، ہماری ٹیچر کہہ رہی تھی کہ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا، سب مسلمان روزے رکھیں گے، عفان نے اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ ہاں بیٹا، آپ کی ٹیچر بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم سب مسلمان روزے رکھیں گے انشاءاللہ، عریشہ نے اس کی تائید کی۔ مما، میں بھی روزے رکھوں گا، عفان نے کہا۔ اور میں بھی مما،
आलियान के पीछे रहता। अरीशा मुस्कुरा दी। ओके चलो अब खाना जल्दी ख़त्म करो। वो दोनों को नवाले बना बना कर खिला रही थी। अरसलान बज़ाहिर तो खाना खाने में मगन था, मगर ध्यान इन तीनों की तरफ था। अफ़ान और आलियान अरीशा के आने से कितने खुश हैं। अरसलान ने इनके खुशबाज चेहरों पर नज़र डाली तो मुतमईन हो गया। मम्मा आप मुझे सहरी को उठाएंगी ना? अफ़ान ने फिर कहा। हाँ बेटा, मैं आपको सहरी में ज़रूर उठाऊंगी। भाई मेरा बेटा रोज़े जो रखेगा। मम्मा मैं भी सहरी करूँगा। आलियान ने फिर मुदाखलत की। ओके जानू, आप भी सहरी ज़रूर करना। अरीशा ने प्यार से इसकी नाक दबाई और नवाला इसके मुंह में डाल दिया। बस मम्मा मैं और नहीं खाऊंगा। अफ़ान ने मज़ीद खाने से इनकार किया। और मैं भी, आलियान ने भी झट से कहा। चलो ठीक है, अब ये दूध जल्दी से ख़त्म करो। अरीशा ने दोनों की तरफ दूध का गिलास बढ़ाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा मम्मा, दोनों को दूध से चिढ़ थी। अब भी अफ़ान ने दूध को देखकर मुंह बना लिया। ठीक है, फिर आपको सहरी में रोज़ा रखने के लिए नहीं उठाऊंगी। अरीशा ने गिलास इसके हाथ से ले लिया। आलियान ने झट गिलास मुंह से लगा लिया और अरसलान ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। ओके दे दे, मैं भी पी लेता हूँ। अफ़ान भी मारे बांधे राज़ी हो गया और अरीशा ने झट गिलास इसके लबों से लगा दिया। अरसलान इसकी सलाहियतों का कायल हो गया। वो वाकई बच्चों के लिए सगी माँ से बढ़कर साबित हो रही थी। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया था। वो बड़ी बाकायदगी से रोज़े रख रही थी। साथ में कुरान पाक की तिलावत भी खूब करती। शाम को अफ्तारी की तैयारी भी खूब करती। अरसलान अफ्तारी के लिए घर आ जाता। अब तो उसे घर अच्छा लगने लगा था। दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे। अपने तईं तो वो भी रोज़े रख रहे थे। ये और बात थी कि अरीशा इन्हें पिला पुसला कर दिन में कई मरतबा कुछ ना कुछ खिला देती। बच्चों की खिलखिलाहटें और अरीशा की मुस्कुराहटों ने घर को एक बार फिर घर बना दिया था। अरसलान को अब घर जाने की जल्दी होती एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था, वरना मायरा के बाद तो इसको घर काटने को दौड़ता था। शायद अरीशा की खामोश मोहब्बत इसका दिल जीत रही थी, मगर अभी इकरार का मौसम नहीं आया था, या वो दिल के तकाज़ों से मुंह मोड़े हुए था। अरीशा ने सहरी तैयार कर ली थी और अब अरसलान का इंतज़ार कर रही थी। दोनों सहरी इकट्ठे करते थे। सहरी अरीशा खुद बनाती थी। मकशू बाबा को इसने तकलीफ़ देना गवारा नहीं की थी। सहरी का वक्त निकला जा रहा था और अरसलान का अभी तक कुछ पता न था। रोज़ाना तो वो वक्त से पहले उठ जाता था। आखिर जब सहरी में आधा घंटा रह गया तो अरीशा खुद उसे बुलाने चली गई थी। इसने दरवाज़े पर दस्तक दी मगर जवाब नदर। इसने 2-3 बार दस्तक दी मगर जब कोई जवाब न मिला तो इसने धड़ल्ले से दरवाज़ा खोल दिया। दूसरी तरफ अरसलान दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो जो तेज़ी से अंदर आई थी, अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और इनसे टकरा गई। अगर वो बर वक्त हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेता तो वो ज़मीन बोझ हो चुकी होती। वो इन सिचुएशन पर हवास पाख्ता सी हो गई। कुछ देर तो वो इसके बाजुओं के हल्के में खड़ी रही। अरसलान भी चंद लम्हे के लिए बुत बना खड़ा रह गया। फिर अरीशा को ही अपनी पोजीशन का ख्याल आया और वो तीर की तरह इसके बाजुओं से निकली। अरसलान भी होश में आ गया। वो मैं आपको सहरी के लिए बुलाने आई थी। वक्त बहुत कम रह गया था ना? वो उंगलियां मरोड़ती झुके सर के साथ वजाहत पेश करती। अरसलान नकवी के दिल को छू गई। वो दिलचस्पी से इसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था, मगर जब वक्त का एहसास हुआ तो तेज़ी से बाहर निकला। अरीशा छिपटी छिपटी बैठी सहरी कर रही थी। उसे तो अब तो नवाले इसके हलक से उतर भी नहीं रहे थे। सोच सोच कर शर्म आ रही थी कि अरसलान भी दर्दीदा नज़रों से उसे देख कर रह जाता, ताहम खुद को मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ पोज़ कर रहा था। रमज़ान का महीना अपनी बाबरकतों और रहमतों से नवाजता बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा था। ईद में बहुत कम दिन रह गए थे और अभी तक बच्चों के लिए शॉपिंग भी नहीं की थी। अफ्तारी के बाद अरसलान कुछ देर तक स्टडी रूम में बैठकर बुक्स पढ़ते थे। रीशा ने बर्तन वगैरह समेटने के बाद इनकी स्टडी का रुख किया था। दरवाज़ा हल्का सा नॉक करने के बाद वो धीरे से अंदर दाखिल हो गई। अरसलान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, क्योंकि रीशा इसके मौजूदगी में कभी स्टडी रूम में नहीं आई थी। वो ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं और आपने बच्चों के लिए कपड़े जूते वगैरह नहीं लिए। अगर आप टाइम निकाल कर इनके लिए शॉपिंग कर लें तो। इसने झुके हुए सर के साथ धीरे से कहा। ठीक है, मेरा ख्याल है अभी चलते हैं।
آپ بچوں کو تیار کر لیں۔ ارسلان نے فوراً بک بند کی اور کھڑا ہو گیا۔ علیشہ بھی باہر نکلی اور جلد از جلد بچوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ بچوں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے اور جلدی جلدی تیار ہونے لگے، اور پھر 15 منٹ بعد یہ مختصر سا قافلہ بازار کی جانب رواں دواں تھا۔ عید کی آمد کی وجہ سے طارق روڈ پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ ارسلان نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی پارک کی اور تینوں کو لے کر مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ عفان اور علیان جس چیز پر ہاتھ رکھتے ارسلان فوراً خرید لیتا۔ دونوں نے اپنے لیے ڈھیروں چیزیں خریدیں۔ ارسلان نے نوٹ کیا کہ علیشہ کچھ بجھی بجھی سی تھی، اس نے خود کے لیے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ ارسلان نے اپنے لیے بھی شاپنگ کی اور ان سب کی نظر بچا کر 2 بہت خوبصورت سوٹ علیشہ کے لیے بھی پیک کروا لیے۔ علیشہ بچوں کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی، مگر دل اندر سے بہت اداس ہو رہا تھا کہ کیا تھا اگر ارسلان اس سے بھی کہہ دیتا کہ تم بھی اپنے لیے کچھ پسند کر لو۔ مگر نہ جی، وہ بھلا کیوں کہتے؟ کون سا میں ان کے دل میں رہتی ہوں جو وہ میرے لیے بھی کچھ لے لیتے؟ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ مما، آپ نے اپنے لیے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا۔ عفان کو ہی اس کا خیال آیا کہ وہ اپنے لیے تو کچھ لے نہیں رہی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، میرے پاس بہت سارے سوٹ نئے پڑے ہیں، اور پھر عید تو بچوں کی ہوتی ہے نا، اس نے بجھے دل سے کہا تو ارسلان مسکرا دیا۔ سارے گلے شکوے بھلا دوں گا میری جان، بس ایک ذرا سا انتظار، اس نے دل ہی دل میں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کاش عفان، تمہاری طرح تمہارے پاپا کو بھی میرا خیال رہتا، مگر ہائے رے قسمت، خیر نہیں تو نہ صحیح میں کون سا مری جا رہی ہوں ان کی دی ہوئی چیزوں کے لیے، اس نے خود سے کہا، مگر دل اس کی اس نادانی پر بری طرح ہنس پڑا۔ کافی کچھ خریدنے کے بعد انہوں نے واپسی کا قصد کیا۔ راستے میں بچوں نے آئس کریم کی فرمائش کی تو ارسلان نے سب کو آئس کریم بار سے آئس کریم کھلائی، اور یوں سب ہنستے مسکراتے رات گئے واپس لوٹے۔ ارسلان بستر پر لیٹا علیشہ کے بارے میں سوچ رہا اور تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ سوری یار، آج تم بہت ہرٹ ہوئی ہوگی، مگر فکر مت کرو، میں انشاءاللہ بہت جلدی تمہیں منا لوں گا، مگر تمہیں بہت خاص دن منانا چاہتا ہوں، اور وہ خاص دن بہت جلد آنے والا ہے۔ میں تمہاری ساری شکایتیں، سارے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ وہ اسے دل میں مخاطب کیے ہوئے تھا اور ساتھ دھیمے دھیمے مسکرا بھی رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا رہا اور پھر اٹھا اور مائرہ کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سوری مائرہ، میں تم سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں ساری عمر تمہاری یاد کے سہارے جی لوں گا، اور میں ایسا کر بھی لیتا اگر تم اپنی نشانیاں میرے پاس چھوڑ کر نہ جاتی۔ ان معصوموں کو تمہارے بعد سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، اور علیشہ نے جس طرح بے لوث ہو کر باوجود میری بے رخی کے ان کو پیار سے سمیٹا ہے، تو میں دل سے قائل ہو گیا ہوں۔ اپنے رویے پر شدید ندامت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ تصویر سے مخاطب تھا اور آہستہ آہستہ اپنے دل کی تہمیں کھول رہا تھا۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں مائرہ ڈیئر، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرا گزرا ہوا کل تھی اور علیشہ میرا آج، اور میں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنے آج کو تھام لینا چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ مجھے پچھتانا پڑے۔ میں آگے بڑھ کر اس عظیم لڑکی کا ہاتھ تھام لینا چاہتا ہوں۔ شاید میں تنہا چلتے چلتے تھک گیا ہوں، مجھے اور میرے بچوں کو علیشہ کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی جو محبتوں کے لیے ترسی ہوئی ہے، میں اس کے دامن کو مزید خالی نہیں رکھنا چاہتا، میں اسے اپنی محبت کا مان اور اعتبار دینا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری مائرہ، میں شاید یہی دانش مندی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنے لب اس تصویر پر رکھے اور 2 آنسو ٹوٹ کر تصویر پر گر پڑے۔ پھر اس نے نہایت احتیاط سے تصویر کو اپنی دراز میں رکھ کر لاک کر دیا اور خود بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ مائرہ، تم کتنی خوش نصیب ہو جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود ہو، اور میں کتنی بد نصیب ہوں جو منظر پر ہوتے ہوئے بھی اوجھل ہوں۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ کچھ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مر کر بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں، جیسے تم مائرہ۔ ہاں، تم مر کر بھی ارسلان کے دل میں زندہ ہو، اور آج میں سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ میں شاید کبھی بھی ان کے دل تک رسائی نہیں پا سکوں گی۔ اے خدا، اگر ارسلان نقوی کے دل میں میری محبت نہیں ڈالنی تھی تو مجھے کیوں اسیر محبت کیا، کیوں میرے دل کے دروازے اس کے لیے کھولے؟ مجھے خبر بھی نہ ہوئی، اور وہ
وہ میرے دل میں شامل ہوتا چلا گیا۔ اے اللہ، تو بہت غفور و رحیم ہے، تو اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اے میرے مولا، تو میرے شوہر کا دل میری طرف موڑ دے۔ میں جو بوند بوند کو ترستی ہوں، مجھے سیراب کر دے۔ میرا وجود جو کڑی دھوپ میں جلتا رہا ہے، اسے محبت کی گھنی چھاؤں دے دے میرے مولا۔ عائشہ اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھی، اور وہ رب تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اس کے فضل کا طلبگار ہو اور وہ رحیم و کریم ذات اپنے بندے کو مایوس کر دے۔ آج 29واں روزہ تھا۔ گمان تھا کہ شاید آج چاند نکل آئے گا اور کل عید ہوگی۔ بچے بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے۔ پاپا، آج چاند نکل آئے گا نا؟ عفان نے ارسلان سے تصدیق چاہی۔ امید تو ہے بیٹا، چلو چھت پر چل کر دیکھتے ہیں۔ ارسلان نے بچوں کا جوش و خروش دیکھا تو انہیں لیے ہوئے چھت پر چلا آیا۔ 1 منٹ پاپا، ماما کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، کیا پتہ ان کو چاند نظر آ جائے۔ عفان نے عائشہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ہاں بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، عورتوں کی نظر ویسے بھی تیز ہوتی ہے، ارسلان نے شرارتی انداز میں کہا اور چھت پر چلا گیا۔ عائشہ بھی حیرت زدہ تھی، بھلا اس خوش سر بندے کا یہ مزاج کب دیکھا تھا۔ وہ عفان کے ساتھ اوپر چلی آئی۔ اماں، آپ بھی دیکھیں نا، عفان نے ثقیلہ تعلقی پر اسے متوجہ کیا۔ دیکھ تو رہی ہوں بیٹا۔ عائشہ کو ارسلان کے سامنے جھجک محسوس ہوئی، جس پر آج کل کچھ زیادہ ہی شوخی سوار تھی۔ اوفو پاپا، آپ نے ابھی تک چاند نہیں دیکھا؟ آلیان سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا کریں بیٹا، اب چاند نکل نہیں رہا اور بدلیوں میں چھپ گیا ہے، تو پاپا بیچارے کیا کریں؟ ارسلان نے شرارت بھری نظر عائشہ پر ڈالی، جس کا چہرہ واقعی اس کے سیاہ گھنے بالوں میں چھپا ہوا تھا، جو اس نے نہانے کے بعد کھلے چھوڑے رکھے تھے۔ عائشہ نے سر پٹا کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ آج ان کو کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے روزوں کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا۔ ارسلان کو کافی کوشش کے بعد بھی چاند دکھائی نہ دیا تو آلیان بری طرح چڑ گیا۔ دوسری طرف عفان بھی عائشہ کی ناکامی پر سخت بیزار تھا۔ رہنے دے ماما، چلتے ہیں، چاند نے نکلنا نہیں ہے، عفان اکتا گیا تھا۔ یکدم عائشہ چل آئی۔ وہ رہا چاند، دیکھو افی۔ اس نے عفان کو تقریباً اوپر اٹھا کر چاند دکھایا، باریک سا چاند جو عفان نے بڑی مشکل سے دیکھا۔ ارے، میں اور مما جیت گئے، عفان خوش ہو رہا تھا اور آلیان کا منہ اپنی ناکامی پر لٹکا ہوا تھا۔ مبارک ہو، تم لوگ واقعی جیت گئے، ارسلان کے انداز میں معنی خیز تھی، جو عائشہ کو بکھلائے دے رہی تھی۔ چاند رات مبارک ہو، اس نے دھیرے سے کہا اور عائشہ نے بھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے جواباً مبارکباد دی۔ چلو بچوں، چاند نکلنے کی خوشی میں آج ہم آپ کو گھمانے لے چلیں۔ ارسلان کے کہنے کی دیر تھی، بچے خوشی خوشی تیار ہونے چل دیے۔ منٹوں میں تیار ہو کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ ارسلان تینوں کو لمبی ڈرائیو پر لے گیا۔ لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل پڑے تھے، سڑک پر ٹریفک کا رش تھا۔ پورا کراچی چاند رات کی خوشی منانے سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ بچوں نے کھلونے خریدنے کی فرمائش کی تو ارسلان نے گاڑی ایک ٹوئے شاپ پر روک دی۔ شاپ کے اطراف دکانداروں نے عید کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مہندی اور چوڑیوں کے اسٹال لگا رکھے تھے۔ لڑکیاں جوک در جوک ان اسٹال پر کھڑی تھیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کاش ارسلان، آج آپ بھی مجھ سے میری فرمائش پوچھتے تو میں آپ کو بتاتی کہ مجھے رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ اسے چوڑیوں کی طرف شوق سے دیکھ کر ارسلان نے کئی رنگ کی چوڑیاں چپکے سے پیک کروا لیں۔ بچوں نے اپنی پسند کے چند کھلونے لیے اور یوں انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ عائشہ نے عید کی صبح دونوں بچوں کو جگایا، انہیں ناشتہ کروانے کے بعد تیار کیا۔ دونوں نے عیدگاہ جانے کے لیے سفید شلوار قمیض سلوائے تھے۔ اس نے دونوں کو تیار کیا، دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ دونوں کو گالوں پر پیار کیا۔ دونوں تیار ہو کر ارسلان کا انتظار کرنے لگے، جو عید کی نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ارے واہ، یہ شہزادے کہاں سے راستہ بھول کر آ گئے ہیں؟ انہوں نے دونوں کو گلے لگایا اور دونوں کو پیار کیا۔ ماشاءاللہ، آج تم لوگ واقعی شہزادے لگ رہے ہو۔ ارسلان نے دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ جلدی کریں پاپا، دیر ہو رہی ہے۔ ارسلان کو بھی وقت کا احساس ہوا، وہ دونوں کی انگلی تھام کر عیدگاہ کی جانب چل پڑا۔
عید کی نماز پڑھ کر وہ تینوں واپس آئے تو عریشہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے دل کے نہ چاہنے کے باوجود تھوڑا بہت اہتمام کیا تھا کہ یہ تہوار تو اللہ کا انعام ہے اور وہ خدا کی ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رائل بلو سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، میک اپ سے بے نیاز سادہ سے روپ میں بھی وہ خاص لگ رہی تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ عید مبارک مما، دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے گلے آ لگے۔ عید مبارک جانو، اس نے دونوں کو ساتھ لگا کر خوب پیار کیا۔ عید مبارک، اس نے دھیرے سے ارسلان کو عید مبارک دی۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ ارسلان نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ پاپا جلدی سے ہماری عیدی نکالیں۔ دونوں بچوں نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی اور اس نے مسکراتے ہوئے کئی نوٹ ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عریشہ نے دیکھا کہ وہ بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کی خوشبو میں نہایا بالکل باہر نکلا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی آج کچھ اور بھی شاندار لگ رہی تھی۔ عریشہ نے نظریں چلا لیں، بات کہ اس کی نظر نہ لگ جائے۔ اوکے بچوں، تم لوگ انجوائے کرو، میں ذرا اپنے دوستوں سے مل لوں۔ وہ بچوں کو ہاتھ ملاتا چلا گیا۔ عریشہ کے وجود پر بے نام سی اداسی چھا گئی، مگر اس نے بچوں کی خاطر خود کو فریش کیا۔ اس نے بچوں کو ان کی پسند کے کھانے بنا کر کھلائے، ان کے ساتھ لوڈو کھیلی ان کی فرمائش پر، ان کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون فلم دیکھی، حالانکہ اسے کارٹون کبھی بھی پسند نہ تھے، مگر بچوں کی وجہ سے کارٹون فلم دیکھی۔ جب وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، ارسلان کی واپسی شام کو ہوئی۔ عریشہ بات سنو، وہ جس کا دھیان چائے بنانے میں لگا ہوا تھا اس طرح پکارے جانے پر بری طرح چونکی۔ جی کیا بات ہے؟ رات کو ہم انوائٹ ہیں، تم پلیز اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، بچوں کو سلا دینا کیونکہ دیر بھی ہو سکتی ہے۔ بخشو بابا اور بی بی سکینہ ان کے پاس رہ جائیں گے۔ کب تک جانا ہے؟ عریشہ نے پوچھا۔ یہی کوئی 9 بجے تک، ارسلان نے وقت بتایا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ عریشہ کا دھیان پھر چائے کی طرف چلا گیا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ارسلان کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عریشہ نے ایک گہری سانس لے کر چائے کی جانب دیکھا جو اب ابل رہی تھی۔ عریشہ نے 8 بجے بچوں کو سلایا اور سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ عریشہ نے وارڈروب کھولی اور اب کھڑی سوچ رہی تھی کہ کون سا سوٹ پہنے کہ ارسلان کئی پیکٹ ہاتھ میں تھامے چلا آیا۔ یہ آپ کا ڈریس ہے اور یہ آپ کی جویلری وغیرہ، پلیز اچھی طرح سے تیار ہوئیے گا۔ ارسلان نے چیزیں بیڈ پر رکھیں اور چلا گیا۔ اس نے ان کے جانے کے بعد پیکٹ کھولے تو حیران رہ گئی۔ بہت خوبصورت سوٹ تھا، ریڈ سوٹ جس پر نہایت نفیس بلیک ستاروں سے کام کیا گیا تھا۔ دوپٹہ بھی ریڈ اینڈ بلیک کمبینیشن میں تھا۔ اسے ارسلان کی چوائس کی داد دینی پڑی۔ ساتھ میں میچنگ چوڑیاں تھیں اور نہایت نازک گولڈ کا سیٹ تھا۔ جب اس نے کپڑے پہن کر خود کو ہلکا پھلکا تیار کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کیا یہ واقعی میں ہوں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا اس سے پہلے وہ کب اتنی سج دھج سے تیار ہوئی تھی؟ ڈریس تو لگتا تھا بنایا ہی اس کے لیے گیا تھا۔ اب اسے باہر جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ ارسلان نے 2-3 بار بلاوا بھیجا مگر وہ جھجک رہی تھی۔ چاروں باہر نکلی۔ ارسلان نے اسے دیکھا تو نظر نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کی موئیت نے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ وہ خاصی پزل ہو رہی تھی۔ چلیں، اس نے ارسلان کو جگایا جو مدہوش سے ہو رہے تھے۔ اوہ ہاں چلیں۔ ارسلان چونک کر مڑا تو باہر چل پڑا، پھر اچانک واپس پلٹا۔ سوری، چابی اور موبائل تو کمرے میں بھول آیا ہوں، آپ پلیز جا کر لے آئیں، ٹیبل پر رکھی ہیں۔ عریشہ نے سر ہلا کر ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندازے سے ٹنڈول کر بٹن ڈھونڈا اور لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، جاں بجاں سرخ گلابوں کے بوکے اور کلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ حیرت کے سمندر سے باہر نہیں نکلی کہ ارسلان کمرے میں داخل ہوا اور دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ عریشہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور الجھن واضح تھی۔ ارسلان نے اسے کندھوں سے تھام کر آہستگی سے لاتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ عریشہ کسمسا کر رہ گئی۔ عریشہ
تم اس کایا پلٹ پر حیران ہو رہی ہوگی اور یقیناً تمہیں ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے میں نے تمہیں آج تک بے رخی اور بے عنائی کے سوا کچھ دیا بھی نہیں۔ ارسلان نے اس کے ٹھنڈے یہ خط اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ عریشہ کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ دیکھو عریشہ، جب تم میری زندگی میں شامل ہوئی تھی تب میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا۔ اس وقت میں مائرہ کے زہر سے خود کو آزاد نہ کر پا رہا تھا، یا شاید ہونا نہیں چاہتا تھا۔ ان حالات میں تمہاری طرف میرا جھکاؤ ہونا ممکن نہ تھا۔ سمجھتا تھا کہ میں ساری عمر مائرہ کی یاد سے نکل نہ پاؤں گا، مگر میں غلط تھا عریشہ۔ ارسلان تھوڑی دیر کو چپ ہوا اور پھر کہنا شروع ہوا۔ میرے بچوں سے تمہاری بے لوث محبت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میرا دل تمہاری معصوم شخصیت کے سحر میں آہستہ آہستہ جکڑنے لگا، مگر میں اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ مرد ہارنا اور مرد بڑا انا پرست ہوتا ہے، عورت ذات سے ہارنا برداشت نہیں کرتا۔ عریشہ سر جھکائے سن رہی تھی، ساتھ ساتھ بے آواز رو بھی رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میرے دل سے مائرہ کی پرچھائیاں ختم ہوں اور پھر میرا دل کلی طور پر تمہیں اور صرف تمہیں چاہے۔ تب میں تمہاری طرف بڑھوں گا۔ میں تم سے منافقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات بہت اہم دن کروں، اور آج کے دن سے زیادہ اہم دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارسلان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا بھائی، تم رو رہی ہو؟ نہیں عریشہ، تم نے جتنا رونا تھا وہ تم رو چکی ہو۔ آج کے بعد تم صرف مسکراؤ گی انشاءاللہ۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے آنسو پونچھے۔ عریشہ بری طرح بلش ہو گئی۔ ویسے یار، تم نے آج میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ارسلان نے کہا تو عریشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بھلا کون سی زیادتی کی ہے؟ بھائی بچوں سے تم عید بہت اچھے طریقے سے ملی اور مجھے روکھے بھیکے انداز میں کہہ دیا عید مبارک۔ ارسلان کے شرارتی انداز نے اسے پھر بلش کر دیا۔ ارسلان نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے جذب سے کہا۔ عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ عریشہ کا چہرہ مارے شرم کے سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھا کر بڑی نرمی سے، بہت محبت سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ عریشہ اس کی قربت میں بھیگی جا رہی تھی۔ بھلا دعائیں یوں بھی مستجاب ہوتی ہیں؟ اس کا دل خدا کے حضور شکر گزار تھا جس نے اس کی توقع سے بڑھ کر اسے نوازا تھا۔ چلیں پلیز، آپ کے دوست انتظار کر رہے ہوں گے، دیر بھی تو بہت ہو گئی ہے۔ عریشہ نے اس کی وارفتگیوں پر بند باندھنا چاہا۔ ارسلان ہنس دیا۔ ارے کون سا دوست، کہاں کا دوست؟ اتنی رات کو حسین بیوی پہلو میں ہو تو دوست کے پاس کون کافر جانا چاہے گا؟ ارسلان پر تو شوخیاں سوار تھیں اور عریشہ بکھلائی جا رہی تھی۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ… عریشہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ مائی ڈیئر وائف، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، آپ کو اپنے بیڈ روم میں رخصت کروانے کے لیے۔ کچھ تو کرنا تھا۔ عریشہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بری طرح بلش ہو گئی۔ ارسلان دلچسپی سے اس کے چہرے کے رنگ ملکھتا کر رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں سے دل کی شکل کا لاکٹ نکالا اور اس کے گلے میں پہنا دیا۔ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اگرچہ یہ منہ میں ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں۔ ارسلان نے پھر شرارت کی۔ مگر یار یہ سچ ہے کہ اتنی سج دھج کے ساتھ پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ عریشہ کو تو سر اٹھانا محال ہو گیا۔ یا اللہ، یہ خشک مزاج بندہ اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی شوخیاں اس کی آواز چھیننے جا رہی تھی۔ عریشہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی جو آج شور مچائے جا رہی تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ عریشہ ڈیئر، اب کوئی دوری ہمارے بیچ نہیں آئے گی۔ ارسلان نقوی کا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور ہاں، اگلی چاند رات پر انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے چوڑیاں پہناؤں گا، وعدہ رہا۔ ارسلان کی بات نے اسے بری طرح شرما کر رکھ دیا۔ ارسلان اس کے آنچل پر وعدوں کے موتی ٹانگتا رہا۔ اس کی باتوں میں اس کے سارے وہم سوء سے دکھ و درد کہیں دور بہہ گئے اور اس نے پرسکون ہو کر اس کی پناہ میں خود کو محفوظ کر لیا۔